کہ وہ اعمال جو ان ذی الحج کے 10 دنوں میں ہم کریں تاکہ ہم اللہ کا قرب پا سکیں۔ اگلا کیا، روزے رکھنے ہم نے کہا جاتا ہے، بڑی بات ہے کہ اگر اس دن میں جو پہلے سے 9 تک ہر روز کا روزہ ایسے جیسے آپ نے ایک سال کا روزہ رکھا ہے، ہر روز، جن کے اب جو نیک اعمال ہم بات کر رہے ہیں کہ ان 10 دنوں میں عام دیکھنے والے کا یہ سوال آتا ہے کہ میں 10 دنوں میں کیا کروں تاکہ میں رب کے قریب ہو جاؤں، گناہ بخشے جائیں، میری غلطیاں کا صاف ہو جائیں اور میں اللہ کے محبوب بنا۔ آپ نے روزے رکھنے ہیں، یہ روزے بڑی فضیلت والے، بڑی مت والے، بڑی برکتوں والے کہ آپ ایک روزہ جیسے آپ نے سال کا روزہ رکھا ہے، آپ یہ روزے نہیں رکھتے تو کم از کم 9 ذی الحج کا روزہ ضرور رکھیں۔ نومی کا روزہ ایسے کہ جیسے آپ نے پچھلے، اتنی اس کی برکت ہے، اتنے ثمرات ہے کہ جیسے آپ نے پچھلے سال کے گناہ بھی معاف ہو جاتے، اگلے سال کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، یعنی کہ یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی رات ہے۔ اور یہ وہ راتیں ہیں جب ہم روزے رکھتے ہیں کہ ہر رات ليلۃ القدر کے برابر ہے، یعنی کہ یہ روزوں کی ہم نے ترغیب دینی ہے۔ ہم نے اس نفسہ نفسی میں، اس بھاگ دوڑ میں ہم بھول جاتے ہیں، اور رب کو روزہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ جب بندہ اکیلا ہوتا ہے، کوئی پاس نہیں ہوتا، کوئی آگے کوئی پیچھے، لے کر بندہ رب کے لیے اپنے منہ کو، اپنی زبان کو، اپنی نظر کو، اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، تو روزہ وہ واحد عبادت ہے جو ہمیں ان دنوں کے ثمرات حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے، اور بندہ رب کے قریب ہوتا ہے۔ ان دنوں میں اپنی خشوع کے ساتھ 9 روزے پہلے 9 دنوں میں روزے رکھنے ہیں۔ پہلے اگر 8 دن نہیں رکھتے تو کم از کم 9ویں کا روزے کا اہتمام ضرور کریں، جو 2 سال کے گناہوں کی آزادی کا ہے۔ اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے، تو ہمیں اللہ کی ایسی سہولت کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگلا ہمارا نمبر آتا ہے 4۔ چوتھا کون سا عمل ہے جو اتنا بابرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ، چوتھا جو عمل ہے نا مجھے بڑا پسند ہے، اور میری ماں بڑا کرتی تھی، میرے والد صاحب بڑا کرتے تھے، میرے گھر والے بڑا اہتمام کرتے تھے۔ میری سستی ہے، میں سستی جو اس کو دور کرتا ہوں اب آ کے، اور میں گھر والوں کو سب دوستوں سے کہتا ہوں کہ چوتھا بڑا عمل ہے کہ ان 10 دنوں میں ہم نے قرآن مجید کو تلاوت کرنی ہے، خوب قرآن مجید خوب پڑھنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں رب سے پیار ہو جائے تو رب کے کلام سے پیار ہونا چاہیے۔ مجھے تو بعض کا رکت طاری ہو جاتی ہے، میرے پہ خوف طاری، محبت کی رب کے الفاظ ہیں، اور اس کے بعد جب میں یہ سوچتا ہوں کہ رب کائنات، محبوب خدا، وجہ تخلیق کائنات، سرور کونین، سرور کائنات، شاف مشر، شاف دو جہان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی جبرائیل لے کر ہے، وہی کہ آپ کے لب مبارک، ہونٹ مبارک سے نکلی ہیں، اور رب سے کلام۔ اگر ہم چاہتے ہیں رب سے ہماری محبت ہو جائے، رب سے پیار ہو جائے، تو ہمیں جو ہمارا چوتھا عمل وہ جو ہمیں کثرت سے ان 10 دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ اس میں یہ کرتے ہیں کہ 10 دنوں میں قرآن پاک ختم کرتے ہیں، کچھ 7 منزلوں کے حوالے سے 7 دن میں قرآن پاک ختم کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک کثرت سے کرتے ہیں، قرآن پاک 10 دنوں میں کر لیں یا 7 دن میں کر لیں، موٹیویشن ہے نا، ترغیب نہ، اپنے آپ کو ہمت دینی تاکہ ہم وہ عمال کر سکیں، تو جو میکسیمم لوگ ان 10 دنوں میں قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ یہ وہ عمل ہے جو رب کو محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ اور اگر ہم رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو رب کے الفاظ جو رب ہم سے ہم کلام ہوا ہے اس سے میکسیمم عبادت، اور دھیان سے، توجہ سے، ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں تاکہ ہم رب کے قریب ہو سکیں اور رب کے محبوب